میں ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فیکٹ یہ کہ آپ مجھے 1917 سے لے کر 1991 تک کسی بڑی یونیورسٹی میں، پرنسٹن میں، اسٹینفورڈ میں، ہارورڈ میں، ییل میں، جان ہاپکنز میں، سینٹ جیمز یونیورسٹی میں، کسی یونیورسٹی میں کوئی پی ایچ ڈی تھیسس دکھا دیں، آکسفورڈ میں دکھا دیں، کیمبرج میں دکھا دیں. اور میں نے اور میرے دوست نے ریسرچ کی تھیسس پہ، جو سوویت یونین پر ہو یا سوشلزم پر ہو، جس میں یہ کہا گیا ہو، کمپریہنسولی یہ پرسپیکٹو دیا گیا ہو کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا. اگر سوویت یونین کے ٹوٹنے کا پرسپیکٹو کسی نے دیا تھا وہ صرف مارکسسٹ تھے. لینن 16 جولائی 1921، آپ کہیں گے میں پوری وربٹن کوٹ کرتا ہوں لینن کو. ہی سیڈ کہ برلن از دا ہارٹ آف یورپ and Germany is the heart of the world. If there is no revolution in Germany, the Russian revolution is doomed. آگے اسی اسپیچ میں لینن کیا کہتا ہے کہ even if you have to sacrifice the Russian revolution for the success of the German revolution, we shall not hesitate for a second. 1936 لیون ٹروٹسکی اس نے کتاب لکھی ریولیوشن بٹریڈ. آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ 1989 سے 1991 تک جو واقعات ہوئے ہیں وہ ان کا ایک اسکرپٹ تھا جو ڈرامہ 50 سال بعد دنیا کی اسٹیج پر پلے ہوا ہے. ٹیڈ گرانٹ 1943 صرف مارکسسٹوں نے پریڈکٹ کیا تھا سوویت یونین کے ٹوٹنا، اور 300 سے 500 سال تک کیپٹلزم کو ملے اور دنیا کے ایک تہائی حصے میں بھی کیپٹلزم مکمل نہیں آ سکا. لیکن 70 سال کے ایک ایکسپیریمنٹ کو جو ڈسٹورشنز تھی، جو لڑتے لڑتے ٹروٹسکی مر گیا اس سوشلزم کے لیے، آپ اس ہسٹری کو بالکل ضائع کر دیں. کیونکہ CNN BBC تمام میڈیا جو ہے وہ نہیں چاہتا، کیونکہ میڈیا کے تمام مالکان جو ہیں وہ اس حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور حکمرانوں کو نظریات کو نہیں آگے آنے. ڈاکٹر لال خان آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، لیکن جو عالمی واقعات ہیں، جو شواہد ہیں اور قرائن ہیں، وہ کچھ یہی بتا رہے ہیں کہ سرمایہ داریت جو اس نظام کو، جو کہ اب چائنا بھی قبول کر رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے یورپ میں جب ہم جاتے ہیں، ایسٹرن یورپ میں بھی تبدیل ہوئے حالات. یقیناً نظریہ تو موجود ہے، لیکن نظریے کی جو انٹینسٹی تھی جو 1991 تک قائم رہی، اس میں کچھ زوال آیا ہے. لیکن ہمارا جو بنیادی یعنی محبت وہ پاکستان ہے. میرا سوال سمپل سا یہ ہے آپ سے کہ پاکستان میں جو لیفٹ کی سیاست ہوتی تھی، جس کے آپ نمائندہ ہیں، جس کے آپ سرخیل ہیں، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ میں اب نام کوٹ کرتا ہوں، CR اسلم، انیس ہاشمی اور بہت سارے لوگ. ایک کردار سامنے آتا تھا نظریے کی بنیاد پر، مفادات نہیں ہوتے تھے. ہم دائیں بازو کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ دیمک، مفادات کی دیمک، بائیں بازو کو نہیں لگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساروں کو لگی ہے. اس حالیہ اسمبلی میں 2002 کے الیکشن میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں بدر صاحب کی پارٹی کا ایک MNA ہے، وہ کارل مارکس کا بیج لگا کر انٹر ہوا اور اس نے حلف لیا. کیوں بدر صاحب؟ درست آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ انفرادی نہیں، صرف ایک بات نہیں ہے، صرف میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک کہاں کارل مارکس کا بیج لگا کے قومی اسمبلی میں کوئی انٹر ہوا پاکستان کے مجموعی فضا. لیکن دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اوریجن آف پاکستان پہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ نہرو نے کلاس پوزیشن لی تھی، نہرو نے قطن کلاس پوزیشن نہیں. نہرو کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم پاکستان نہیں، انہوں نے کہا پاکستان کی کریشن کی بات، لیفٹسٹ نمائندوں کے کردار کی بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں اس تاریخ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا تاریخ ہے. پاکستان میں اور ہندوستان میں جو آزادی کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ جھوٹی ہے، وہ غلط ہے. اصل تاریخ نہیں پڑھائی جاتی. بھگت سنگھ کا کیا رول تھا، کس پارٹی کا کیا رول تھا. 1928 مئی کو آپ ایڈیٹوریل پڑھیں ٹائمز آف لنڈن کا، وہ کیا لکھ رہا ہے کہ بر صغیر میں آزادی کی ایک نہیں 2 تحریکیں ہیں. ایک تحریک جو نہرو، گاندھی اور یہ جو لیڈر ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن دوسری تحریک مزدوروں کی، عوام کی تحریک ہے. اور لارڈ ارونگ جو اس کو کچلنے کے لیے جبر کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے. 2 تحریکیں تھیں. ایک تحریک کو ہروایا کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ نے، ڈانگے نے، دوسرے لوگوں نے، اسٹالنسٹ رشیا کے کہنے پر. لیکن اس تحریک کی کوئی کہانی نہیں ملتی ہمیں. ٹو کٹ اٹ شارٹ، یہ میں صرف ایک سوال میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. میں نے نام کوٹ کیے تھے، میں وہی سوال دوبارہ کہوں گا آپ سے. آپ پوری تاریخ بیان فرما رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح ہم CR اسلم، انیس ہاشمی، فصیح الدین سالار، ان کا کردار دیکھتے ہیں پاکستان میں، ان کی قربانیاں، کیا اس کا کوئی شائبہ بھی آج لیفٹ کے کارکنوں میں نظر آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت سارے لوگ جام ساکی ہیں، آج تک غربت کی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کمیونزم سے نہیں ہٹ رہے. کراچی میں ہزاروں ہیں، لاہور میں لوگ ہیں جو لڑے اور ان کے سامنے نظریے کی اہمیت ہے، نظریے تک کھڑے. جی نوجوان، آپ کا سوال.
میرا سوال ڈاکٹر لال خان سے ہے کہ اگر پاکستان میں سوشلزم آ جائے تو کیا یہاں پہ حقیقی معنوں میں سوشلزم آ جائے تو کیا یہاں پہ بجلی، تعلیم اور صحت فری ہو سکتی ہے، اور کیسے ہو سکتی ہے؟ نظریہ سوشلزم، پہلے تو بیسک ڈیفینیشن چاہیے کہ سوشلزم اور کیپٹلزم میں کیا فرق ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں ہر چیز جو بنائی جاتی ہے، آپ نے ٹائی پہنی ہوئی ہے، یہ بوتل ہے، یہ کاغذ ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کا جو استعمال کرتے ہیں. ہر چیز کے بنائے جانے کا بنیادی مقصد پروفٹ ہے اور ریٹ آف پروفٹ ہے، ورنہ کوئی چیز نہیں بنتی کیپٹلزم میں. 1960 کی دہائی میں جو لی لینڈ کا مالک تھا سر جان ٹولڈلر، اس دنیا میں سب سے بڑی گاڑیاں بناتا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ گاڑیاں بنا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، تو اس نے کہا میں مارکیٹ میں گاڑیاں بنانے کے لیے نہیں آیا، میں پیسہ بنانے کے لیے آیا. اب سوشلزم اور کیپٹلزم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ سوشلزم میں ہر چیز کے بننے کی، پروڈکشن کی وجہ بدل جاتی ہے. یہاں سوشلزم میں پروفٹ نکل جاتا ہے ایز انسینٹو، انسانی ضرورت اور انسانی ضروریات کی تکمیل بیسک انسینٹو بن جاتا ہے، جس میں ایک مارکیٹ اکانومی، کیوٹک اکانومی جسے مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے، جبکہ سوشلزم میں ایک پلان، ایک ڈیموکریٹک اکانومی ہوتی ہے. اور اس لیے پاکستان میں اگر سوشلزم آ جاتا ہے، یہاں پر اتنی دولت ہے، اتنا سرمایہ ہے، اتنی لوٹ گسوٹ ہے. ہر $1 جو پاکستان میں آ رہا ہے وہ $14 واپس لے کے جا رہا ہے، جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. اتنی لوٹ گسوٹ ہے. صرف یہاں یونیلیور جو ایک ڈچ، اینگلو ڈچ مونوپلی ہے، اس کی جو سالانہ یہاں پہ پروفٹ کی انکم ہے وہ ہالینڈ کے بجٹ سے 3 گنا زیادہ ہے. اسی طرح ملٹی نیشنلز کی ایک لوٹ گسوٹ، امریکی سامراج کی لوٹ گسوٹ ہے، IMF کی لوٹ گسوٹ ہے، اور پاکستان کے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی لوٹ گسوٹ ہے. اس کو اگر ختم کر دیا جائے تو اتنا سرمایہ بن سکتا ہے کہ 1 سال سے 18 ماہ میں جہاں پہ تمام بنیادی سہولیات عوام کو فراہم ہو سکتی. ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے سوشلزم انتہائی مفید ثابت ہوگا، وہ سوشلزم جو شکست سے روس میں 2-4 ہو چکا ہے. وہ سوشلزم نہیں تھا، وہ اسٹالنزم تھا. لینن نے اس کو مسترد کیا تھا، ٹروٹسکی نے مسترد کیا تھا. جو ریولوشن کے فاؤنڈرز تھے انہوں نے اس کو مسترد کیا تھا. ایک صرف یہ کہ جو 21st سینچری سوشلزم ہے جس کا اعلان 2005 میں ہوگو شاویز نے کیا وینزویلا میں، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہے. لیکن آپ کے سامنے آج کے اس عہد میں، اس وقت میں 4-5 چیزیں ہیں کہ وہاں پہ اس وقت تعلیم مفت ہے. 15 لاکھ لوگ 1 سال میں ہنرمند ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ ہوئے ہیں. علاج مفت ہے، وہاں پہ علاج کے لیے پیسے لینا جرم ہے. وہ آئل ایکسپورٹ کر کے کیوبا سے ڈاکٹرز امپورٹ کر رہے ہیں. 25,000 ڈاکٹر امپورٹ کیے ہیں، اور جو کیوبن ڈاکٹر کشمیر میں آئے تھے آپ کو پتا ہے کہ ان کی صلاحیت اور میڈیکل سیٹ اپ کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب صدر وینزویلا کا جی صدر امریکہ کے ساتھ رویہ اس نے چیلنج کیا. اس نے کہا ہمارے پاس پہاڑ بھی بہت ہے، درخت بھی بہت ہے، ہاتھ بھی بہت ہے، یہ کوئی عراق نہیں. آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ جارحیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی ایک چیز قومی غیرت اور قومی حمیت بھی اس نے ہوتی ہے. 20 لاکھ کلاشنکوف عوام میں تقسیم کر دیے کہ سامراج اگر حملہ کرے تو ایک ایک بچہ لڑے گا، مرے گا. یہ سوشلزم آج کا سوشلزم ہے. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات، پاکستان نظریاتی ریاست تھا، نظریاتی ریاست ہے، نظریاتی ریاست رہے گا. کہ پاکستان سے نظریاتی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوا. ہاں، جب مناظر تبدیل ہوتے ہیں تو سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. معاشرے وہی پنپتے ہیں، وہی آگے بڑھتے ہیں جو کسی نظریے کے پابند ہوتے ہیں. ہمارے چاروں مہمانوں کا اس بات پر کنسنسس تھا. خواتین و حضرات، یہ دوسرا پروگرام ہم نے مکمل کیا. میں اپنے دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اپنے چاروں معزز مہمانوں، محترم ڈاکٹر لال خان صاحب، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، محترم احسن اقبال صاحب اور محترم جہانگیر بدر صاحب، بے پناہ شکر گزار. آپ تشریف لائے. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.